اب وقت ہو ہے انگلش اسپیچ کا. گزارش کروں گا ایلیبیٹ ایجوکیشن سینٹر کے اسٹوڈنٹ عمار سے کہ وہ تشریف لائیں. آج آپ کا ٹاپک ہے روانگی آف امام حسین علیہ السلام. عمار بر محمد و آل محمد صلی اللہ. عمار اردو میں اسپیچ کریں گے آج. محمد وآل محمد صلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد. آلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. جب مسلمانوں نے فرزند رسول کا مدینے میں رہنا دشوار کر دیا تو حسین نے مجبور ہو کر اپنے وطن کو ترک کیا. نانا کے روزے سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر کو الوداع کہا. حسین بیویوں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے. حسین کی صاحبزادی جناب فاطمہ صغریٰ بیمار تھیں. ان کو اپنی نانی جناب ام سلمہ کے سپرد کیا اور فرمایا جب تک میں واپس نہ آؤں میری بیمار بیٹی کی تیمارداری میں مصروف رہنا. ابھی تھوڑی ہی دور یہ قافلہ پہنچا تھا کہ رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی. کسی نے آ کر جناب امام حسین علیہ السلام کو خبر دی کہ آپ کی صاحبزادی قافلے کے پیچھے پیچھے روتی چلی آ رہی ہیں. حسین مظلوم نے قافلے کو روکا اور دوڑ کر اپنی بیمار بیٹی کو گلے سے لگا لیا. فاطمہ صغریٰ نے رو کر اپنے باپ سے عرض کیا ابا جان اس اجڑے مقام میں میرا جی کیسے لگے گا؟ نہ ماں ہے نہ پھپھی نہ بھیا علی اکبر، میری دل جوئی کون کرے گا؟ نہ بھیا علی اصغر جس سے میرا دل بہلے گا، نہ بھیا زین العابدین جو میرا ہاتھ پکڑ کر سورہ حمد پڑھائیں گے. اگر محمل میں جگہ نہیں تو پیدل چلوں گی. ابھی بیمار بیٹی اپنے باپ سے یہ بیان کر ہی رہی تھی کہ ادھر علی اصغر نے اپنے ننھے ہاتھ اپنی بہن کی طرف بڑھا دیے. فاطمہ صغریٰ نے دوڑ کر اپنے بھائی کو اپنی گود میں لے لیا. بچہ بہن کی گود سے لپٹا ہوا تھا. فاطمہ صغریٰ نے کہا ابا جان اگر آپ مجھے اپنے ہمراہ لے چلنا مناسب نہیں سمجھتے تو میرے بھائی علی اصغر کو میرے پاس ہی رہنے دیجیے کہ اس سے تنہائی میں میرا دل بہلے گا. الغرض بار بار ہر بی بی شہزادے کو اپنی گود میں لینا چاہتی تھی مگر بچہ کسی کی گود میں نہ جاتا تھا. حسین نے جب یہ حالت دیکھی تو آہستہ سے علی اصغر کے کان میں کہا اے بیٹا نانا کی امت کو بخشوانے نہیں چلو گے؟ یہ سنتے ہی بچے نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے باپ کی طرف بڑھا دیے. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. اب میں دستبستہ گزارش کروں گا قبلہ و کعبہ مولانا نجفی صاحب سے کہ وہ زیب ممبر ہوں. بر محمد آل محمد بلندتر صلوات. صلی اللہ نعرہ ماشاء اللہ ما کانا وما لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ
نعم المولا ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على النبي المؤيد الرسول المسدد حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الخاتم لما سبق والفاتح لما غلق ومحسن الحق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآله وآخر تاب له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي قاتلت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. أما بعد، قال الله سبحانه تعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان معرفت، جس کی اہمیت کے بارے میں کل قرآن مجید کی آیت اور نہج البلاغہ سے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. اس موضوع کی اہمیت پر حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے. ارشاد رب العزت ہے کہ کن تو، اللہ فرماتا ہے کن تو میں تھا، کنزم خزانہ، مخفیہ چھپاؤ، ہڈن، فاحببت ان اعرف، تو اس کے بعد یعنی دین. عربی میں یاد رکھیے گا، اس طرح آپ کو عربی کے بھی، کیونکہ آپ دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تو اس میں تھوڑا سمجھتے جائیں تو فائدہ دے گا. تو فا یعنی دین، جیسے من کن تو مولا فہذا علی المولا، علی اس کا مولا ہے جس کے رسول مولا ہے. تو یہ کہاں سے ملا؟ فا سے. من کن تو مولا. پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی خلیفہ بلا فصل کیا ہوا، کہاں سے آیا؟ تو یہ بھی سمجھے کہ فا کا معنی یہی ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی وقفہ نہیں. فا کا معنی ہے بلا فصل. من کن تو مولا ہو، میں رسول جس کا مولا ہوں، علی بلا فصل اس کا مولا ہے. چوتھا نہیں ہے، بلا فصل علی اس کا مولا ہے. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ فا سے. من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. صلوات پر محمد علیہ. تو حدیث قدسی میں ارشاد ہوا کن تو میں تھا، کنزم خزانہ، مخفیہ چھپا ہوا، فا تو دین، احباب تو اردو میں دین کا ترجمہ تو ہے. ہمارے بچوں کے لیے، تھرڈ جنریشن کے لیے بھی تو اس طرح وہ اس کو سمجھتے بھی جائیں ساتھ ساتھ. یہ میرا خاص مقصد ہے. فا تو دین احباب تو، بڑی دعوت فکر. میں اللہ نے اظہار محبت کیا.
اللہ نے بھی محبت کی. فاحببت تو میں اللہ نے محبت کی. پھر اس کے بعد میں چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں اللہ نے محبت کی، یعنی میں اللہ نے چاہا، اللہ نے چاہت کی. تو کیا چاہت کی؟ ان اعرف، کہ میری معرفت ہو جائے، مجھے پہچانا جائے. فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکي اعرف. تو میں نے پنجتن پاک کو پیدا کیا تاکہ میری معرفت ہو جائے. بلند نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کا جو خزانہ چھپا ہوا تھا اس خزانے کا نام ہی پنجتن پاک ہے. تو اللہ کے اس خزانے سے، پنجتن پاک سے، اللہ نے چاہا کہ اللہ کی پہچان ہو سکے، اللہ کی معرفت ہو سکے. تو معلوم یہ ہوا کہ غرض خلقت معرفت ہے. پرپز آف کریشن معرفت ہے. غرض خلقت معرفت ہے. اور غرض معرفت کیا ہے؟ فاحببت تو اللہ نے معرفت سے پہلے کہا محبت ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ. جو معرفت رکھتے ہیں وہ آپس میں محبت بھی رکھتے ہیں. اور محبت کا نہ ہونا دلیل ہے کہ معرفت نہیں رکھتے. بس یہ بہت، اس کے آگے میں میسج نہیں سناؤں گا. صلوات محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. معرفت کا تعلق انشاءاللہ سلسلہ وار جاری ہے، لیکن میسج کے پورشن میں، میسج کے سیکشن میں آپ کو میں اس لیے کہ یاد بھی رہ سکے کہ معرفت کا محبت سے تعلق ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث قدسی یاد رکھیے گا کہ اللہ نے اس میں، اللہ نے بھی محبت کی ہے. اللہ نے محبت کی تو کیا کیا؟ پنجتن پاک کو خلق فرمایا. تخلیق پنجتن پاک، اللہ نے اپنی محبت کا مظاہرہ کیا. صلوات پر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جہاں معرفت ہوگی وہاں محبت ہوگی. جہاں محبت نہیں ہے تو وہاں محسوس کر لے کہ کوئی بیماری ضرور ہے، اس کے علاج کی ضرورت ہے. صلوات پر محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جو بغض رکھنے والی نیچر رکھتے ہیں سمجھ جائیں، ہمارے لیے محمد آل محمد کے خزانے سے یہ علم ملا کہ بغض رکھنے والے سمجھ جائیں کہ معرفت نہیں رکھتے. وہی بغض رکھتے ہیں اور پوری دنیا میں وہی فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں جو معرفت نہیں رکھتے. معرفت رکھنے والے تو اس پوری دنیا میں محبت بکھیرتے. صلوات پر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اس سلسلہ معرفت یہ ہمارا مین پوائنٹ ہے، لیکن اس سلسلہ معرفت مین پوائنٹ سے ہم جو موضوعات دے رہے ہیں، کل ہم نے پنجتن پاک کے فضائل پر گفتگو کی تھی. آج کی گفتگو سورہ حج 22واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 32. یاد رکھنے کے لیے آپ کو یہ فائدہ دے گی، اس بات سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ مفرد نکال لیا کریں. مفرد نکالیں گے یاد ہو جائے گا. تو آیت 32 3 اور 2 5. تو یاد رکھنے کے لیے یہ آپ کو ہم ایک فائدے کی بات بتا رہے ہیں. صلوات پر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورہ حج کی آیت 32 میں ارشاد رب العزت ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب. جو اللہ کی نشانیوں کا احترام کرے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، بس یاد رکھو یہ دل کا تقوی ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے. اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر 7 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. صلوات پر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پہلی آیت یہ ہے کہ ہر مومن کا، مومن میرے کوئی خاص معنی میں نہیں لفظ استعمال کر رہا، بلیور، کوئی بھی بلیور، اس کو مومن جنرل کنسپٹ میں کہا جاتا ہے. تو کوئی بھی مومن ہو،
خواہ وہ جیوز ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ مسلم ہو، ریویلڈ مذہب صرف 3: یہودی مذہب، عیسائی مذہب اور مذہب اسلام. یہ ریویلڈ. باقی جو مذاہب ہیں یہ زمینی، ریویلڈ نہیں. آسمان سے جو نازل ہوئے وہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان اناجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان تمام آسمانی کتابوں کا مجموعہ اور اسینس اور سمری، سب کچھ ان تمام آسمانی کتابوں کا جو کچھ بھی ہے وہ رسول پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن نازل ہوا. تو آسمانی کتابوں میں جو بھی بلیو کرتا ہے وہ ہے مومن بلیور. محبت کی زبان میں بات کریں، تعصب اور دشمنی کی زبان میں بات نہ کریں. تعصب سے نہ سوچیں، دشمنی سے نہ سوچیں، معرفت سے سوچیں اور محبت کو بکھیریں. صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جو بھی بلیو کرتا ہو، ہر بلیور کا یہ ایمان ہے کہ جنت ہے. اور یہ جنت کس کے لیے ہے؟ قرآن مجید نے جو آخری کتاب ہے فائنلائز کر دیا کہ ان المتقین فی جنات. جنت میں وہی جائیں گے جو صاحبان تقوی ہوں. اب جنت کا بھی تھوڑا سا نظارہ آپ کو کرا دوں. صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جنت ایک چٹیل میدان ہے، جیسے یہ اہل بیت سینٹر کا میدان آپ کو 4.5 ایکڑ میں نظر آ رہا ہے. جنت کا بھی ایسے ایک میدان ہے، پلین پلاٹ، چٹیل میدان. جنت کے میدان کو ہر بلیور اپنی معرفت اور یقین اور عمل صالح سے آباد کرتا ہے. ہر ایک اپنی جنت کو آباد کر سکتا ہے ایمان سے، معرفت سے اور عمل صالح سے. جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، ایک پلاٹ ہے، لیکن یہ آباد اس وقت ہوگا، یہ تعمیر اس وقت ہوگا جب معرفت ہوگی، محبت ہوگی اور عمل صالح ہوگا. صلوات پر محمد علیہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور جنت جہاں بھی یقین رکھنے والے مومن ہوتے ہیں، جہاں بھی عارف مومن ہوتے ہیں، معرفت رکھنے والے مومن ہوتے ہیں. بہت تحفے میں یہ جملہ دے رہا ہوں آپ کو، کبھی بھولیے گا نہیں. اس جملے کو محفوظ رکھیں کہ جہاں عارف ہوتے ہیں، جہاں ایمان اور یقین رکھنے والے مومن ہوتے ہیں، جس جگہ بھی ہو خدا اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے. یہ تاریخ ہے آدم سے لے کر قیامت تک. اور دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ اس روئے عرض پر جہاں جہاں بھی جنتیں بنی ہوئی ہیں وہ وہی لوگ ہیں. آپ 7 شہباز قلندر سے چلے جائیں، عبداللہ شاہ غازی، بٹ شاہ، بری امام اور احمد طاہرین اولاد آل رسول، تو بہت بڑی بات ہے. تو جہاں بھی عارف موجود ہیں، جہاں بھی عارف ہوتے ہیں، دنیا کے جس ملک میں ہوتے ہیں، جہاں یقین رکھنے والے عارف ہوتے ہیں، محمد آل محمد کی ذکر کرنے والے، خلوص و محبت سے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، خدا اس جگہ کو جنت بنا دیتا ہے. جنت کن کے لیے ہے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ان المتقین فی جنات، جنات میں متقین ہو. اب قرآن مجید کھولیں، قرآن مجید کو آپ تلاوت کریں. اور قرآن مجید کی تلاوت کا حق بھی ہے کہ خدا فرماتا ہے قرآن پاک میں یتلونہ حق کا تلاوت ہے وبہ یؤمنون. جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں. تو آپ قرآن مجید کو کھولیں تو پہلی آیت کی ملے گی سورہ بقرہ میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم. دنیا کہتی ہے کہ الف لام میم کا کوئی معنی ہی نہیں.
اب آپ بتائیے کہ بہت امپورٹنٹ ڈائریکٹو ہو، قرآن پاک ایک ڈائریکٹو ہے کریٹر کی طرف سے، رب کی طرف سے ایک ڈائریکٹو، تو بہت اہم ڈائریکٹو ہو اور جس کو بھیجا جائے وہ کہے اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں، میننگ لیس، یہ کیا ممکن ہو سکتا ہے؟ تو الف لام میم اگر سمجھ میں نہ آئے تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا مطلب ہی نہیں ہے، ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آئے۔ تو الف لام میم دنیا کہتی ہے کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، لیکن آل محمد یہ کہتے ہیں کہ الف لام میم سے مراد آل محمد۔ ذالک الکتاب، آل محمد وہ کتاب ناطق ہے، اور یہ کتاب کتاب صامت ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ تو جس طرح کتاب صامت میں شک کی گنجائش نہیں، اس طرح کتاب ناطق میں کوئی عیب نہیں۔ الف لام میم آل محمد، ذالک الکتاب وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس طرح کتاب صامت میں کوئی عیب نہیں، اس طرح کتاب ناطق میں کوئی عیب نہیں۔ جس طرح کتاب صامت لا عیب فیہ ہے، اسی طرح کتاب ناطق لا عیب فیہ ہے۔ صلوات پر محمد علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ارشاد فرمایا ہدی للمتقین، ہدایت دینے والی ہے متقین کو۔ نجف کے طالب علم ہیں، نجف کے علوم میں سے بھی آپ کے کچھ جملے کچھ نقطے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہدایت کے دو معنی، یہ وہ جملے کہہ رہا ہوں جو نجف میں کورس میں نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں۔ تو نجفی کے جب شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں بھی نجف کا درس جاری ہے۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہدایت کے دو معنی ہیں، ایک ہدایت کا معنی راستہ دکھانا، اور ایک ہدایت کا معنی منزل پر پہنچانا۔ تو اگر ہدی للمتقین کا ترجمہ کریں تو ایک ترجمہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، خواہ وہ متقی ہو یا متقی نہ ہو۔ مہاتما گاندھی قرآن مجید کی ہر روز تلاوت کرتا تو تھا ہندو یا اور بھی کوئی کسی عقیدے سے تعلق رکھنے والا یا کسی عقیدے سے تعلق نہ رکھنے والا، قرآن ہے تو علم کی کتاب، کوئی بھی اس کو اسٹڈی کر سکتا ہے، کوئی بھی اس میں ریسرچ کر سکتا ہے۔ اور قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو بغیر تقویٰ کے اس کتاب کو مطالعہ کریں گے وہ منزل پر تو نہیں پہنچیں گے لیکن راستہ انہیں نظر آ جائے گا۔ یہ کتاب ہر ایک کو راستہ دکھاتی ہے، ہر ایک کی رہنمائی کرتی ہے، کیا وہ متقی نہ ہو، لیکن منزل مقصود تک انہیں پہنچاتی ہے جو متقین ہو، متقین کو پہنچاتی ہے۔ اب بھائی متقین کو کیسے پہچانے؟ تو ہمارے لیے تو متقین پہچاننا بڑا آسان ہو گیا، ہم اذانوں میں اعلان کرتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ متقین ہمیں پہچاننا آسان ہو گیا کہ متقین وہ ہیں جو علی کی ولایت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے راستہ تو ہر ایک دیکھ سکتا ہے، لیکن مراد کو وہ پائے گا، منزل مقصود کو وہ پہنچے گا کہ جو ولایت علی بن ابی طالب پر ایمان رکھتا، جو ولایت علی بن ابی طالب سے متمسک ہو، اسی کو منزل ملے گی، اسی کو مقصد ملے گا، اسی کو مراد ملے گی، اور وہی نجات یافتہ ہوگا۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ بار الہ ہم تیری مخلوق ہیں، ہم تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا ولی نعمت ہے، تو ہم تجھ سے کیسے محبت کریں؟ تو
قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا ان اللہ یحب المتقین، اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو صاحبان تقویٰ ہے. اور صاحبان تقویٰ کون ہے؟ جو ولایت علی ابن ابی طالب پر یقین رکھتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ولایت علی پر یقین رکھنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. اللہ سے محبت تو ہر مخلوق کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے محبوب وہ ہے جو اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتا ہے. محمد والے محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد والے محمد. پھر ہے خالق، ہمیں دنیا میں پرابلمز بھی آتے ہیں، ٹربلز بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، ہمیں تیری پروٹیکشن چاہیے. تو ہمارا پیٹرن ہو جا، تو ہمارا مولا ہو جا. تو اللہ نے اعلان کیا اللہ ولی المتقین، اللہ انہی کا پیٹرن ہے، اللہ انہی کو پروٹیکٹ کرے گا جو متقین ہوں گے. یعنی جو ولایت علی پر ایمان رکھتے ہوں گے اللہ ان کا پروٹیکٹر ہے، اللہ ان کا پیٹرن ہے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا مولا ہے. صلوات پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. پھر کہا کہ بار الہ ہر ایک کی خواہش ہے میرا انجام، میری عاقبت بخیر. اللہ نے فرمایا والعاقبۃ للمتقین، عاقبت بخیر انہی کی ہے جو ولایت علی ابن ابی طالب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو صاحبان تقویٰ ہے. صاحبان تقویٰ ہے. آج تک مائنڈ سیٹ میں یہی پروپوگیٹ کیا گیا کہ تقویٰ لمبی داڑھی رکھنے کا نام، تقویٰ حاجی بننے کا نام ہے. اور علوم آل محمد کے خزانوں سے یہ ملا تقویٰ نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا. جو صاحبان ولایت علی ابن ابی طالب پر یقین رکھتے ہیں وہی اللہ ان سے محبت کرتا ہے، انہی کی عاقبت بخیر ہے، انہی کا انجام بخیر ہے. صلوات پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے. بس اس سلسلے کی آخری آیت، پھر میں اپنے موضوع کی طرف روانہ ہو جاؤں گا. اپنے موضوع کا یہ میں گراؤنڈ بنا رہا ہوں، ابھی سبجیکٹ میں نے شروع نہیں کیا ہے. صلوات پر محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بارے الہ ہمیں تیری ہدایت پر تقوی پر عمل کیا، ہم نے نماز پڑھی اس لیے کہ تو نے ہدایت فرمائی کہ اذا قبل ما سواہا، نماز قبول ہوگی تو ساری نیکیاں اس وقت قبول ہوں گی. وَإِذَا رُدَّتْ، اگر نماز رد کر دی گئی تو کوئی نیکی قبول نہیں کی جائے گی. بارے الہ ہم نے روزے رکھے، تو نے کہا کہ روزہ ہر شے کی جزا ہوتی ہے، روزے کی جزا میری محبت ہے، روزوں کی جزا میرا قرب ہے. بارے الہ ہم نے روزے رکھے. بارے الہ تو نے کہا کہ میری راہ میں مال خرچ کرو، زکات دو، خمس دو، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرو. بارے الہ ہم نے تیری راہ میں مال بھی خرچ کیا، ہم نے حج بھی کیے، ہم نے اور نیکیاں بھی انجام دی. بارے الہ ہمارے جب ہم نے سب کچھ کیا کچھ ہمارے لیے سرٹیفکیٹ بھی تو دے دے. جب سب کچھ کیا ہے، اتنی نیکیاں کی ہیں تو ہمارے لیے کچھ سند بھی دے دے کہ ہماری نیکیوں کا، ہمارے اعمال صالحہ کا کیا انجام ہوا. اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. میں اعمال صالحہ صرف انما جب آ جاتا ہے جس کا معنی صرف، باہر والے اندر نہیں آ سکتے اور جو اندر ہے اس کو باہر نہیں نکال سکتے. اس لا کو کہتے ہیں عربی میں انما. انما یتقبل اللہ من المتقین، میں تمام نیکیاں صرف انہی کی قبول کرتا ہوں جو متقین ہوتے ہیں، اور متقین وہ ہوتے ہیں تو صاحبان ولایت علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں. تو ایک قصہ سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث جو ابن عباس نے تشریح فرمائی اور آخر میں اس حدیث کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے کمال میں ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ بہترین دن کون سا ہے، بہترین مہینہ کون سا ہے اور بہترین عمل کون سا ہے. بات عمل پر جاری. ابن عباس نے
अहादीस के मुताबिक यही जवाब दिया कि बेहतरीन दिन रोज़े जुमा है।